اگر ہم ان حقوق کی ادائیگی نہیں کرتے تو پھر یاد رکھیں دنیا کے اندر بھی رسوائی ہی رسوائی ہے اور آخرت کے اندر بھی ناکامی ہی ناکامی ہے۔ رب ذوالجلال نے ایک واضح اعلان فرما دیا اور اللہ کے نبی نے بھی فرمایا القرآن حجت لک او علیک، قرآن کریم ایسی بہترین کتاب ہے جو رائے ہدایت ہے، قیامت والے دن تم لوگوں کے لیے حجت ہوگی۔ لیکن حجت کس کے لیے ہے؟ جس نے اس کے حقوق کو سیکھا، حقوق کی ادائیگی کے لیے خود کو تیار کیا، مصمم ارادہ کیا، تو وہ بندہ، اس کے لیے تو کلام ربانی حجت ہوگا، اس کو جہنم سے بچانے کا سبب بنے گا۔ لیکن جس نے قرآن کے حقوق سن بھی لیے پھر بھی سیکھنے کی جسارت نہ کی، پھر بھی اپنا مزاج ایسا نہ بنایا، تو روز قیامت یہی قرآن ہوگا او علیک، تمہارے اوپر حجت ہوگا، تم اعمال کے بلبوتے پہ جنت میں جا رہے ہوگے، یہ قرآن رستے میں رکاوٹ بن جائے گا اور رب ذوالجلال کے دربار میں استغاثہ کرے گا کہ یا ربا یہ بندہ تو میرے حقوق کی ادائیگی کے اندر کمیاں دکھلایا کرتا تھا، اس نے تو پسے پشت دکھا دی تھی، اللہ اس کو پیچھے کر دے، اس کو جہنم کا مستحق بنا دے، او علیک کا مستحق تم لوگ بن جاؤ گے۔ اس لیے قرآن کی حقوق کی ادائیگی بہت زیادہ ضروری ہے، اگر ہم نہیں کریں گے تو رب ذوالجلال نے واضح اصول اور ضابطہ بتلا دیا، من اعرض عن ذکری، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس بندے نے بھی قرآن سے اعراض کیا، میرے ذکر سے اعراض کیا، میری یاد سے اعراض کیا، قرآن کے حروف سیکھنے سے اعراض کیا، تجوید سیکھنے سے اعراض کیا، حفظ یاد کرنے سے اعراض کیا، معنی مفاہیم سیکھنے سے اعراض کیا، عمل پیرا ہونے سے اعراض کیا، تو رب ذوالجلال فرما رہے ہیں فإن له معیشۃ ضنکا، اس کو گزران ملے گی تنگی کی۔ تنگی کی گزران کا کیا مطلب ہے؟ تنگی کی گزران کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے پاس مال و اسباب کی کمی ہو جائے گی، اس کے پاس ڈالر نہیں ہوں گے، اس کے پاس اولاد نہیں ہوگی، اس کے پاس کوٹھیاں بنگلے نہیں ہوں گے، ہرگز یہ مطلب نہیں۔ تنگی بے سکونی کی صورت میں، تنگی بے اطمینانی کی صورت میں، تنگی بے برکتی کی صورت میں انسان کے اوپر مسلط کر دی جائے گی، آل اولاد ہوگی، مال و اسباب ہوگا، سب کچھ ہوگا، عہدے حکمرانی ہوگی، لیکن اس کے باوجود اس کو سکون نہیں آئے گا۔ دنیا کی سب سے بڑی سیٹ، اس ملک کی سب سے بڑی سیٹ وزارت عظمیٰ کے اوپر بیٹھا ہوا ہوگا، لیکن اس کو سکون پھر بھی نہیں آئے گا، اس کو چین پھر بھی نہیں آئے گا، اس کی ضروریات پھر بھی پوری نہیں ہوگی۔ وزارت عظمیٰ کے اوپر بیٹھنے والا بیٹھ کے، اس سیٹ کے اوپر بیٹھ کے اپنی رعایا کو مخاطب کر کے کہے گا کہ لوگوں میری ضروریات میری اس تنخواہ سے، میرے اس مال و اسباب سے پوری نہیں ہو رہی، تو جو 10,000 کی آمدن رکھتا ہو اس کی ضروریات کے اندر برکت ہے، تو اس کی ضروریات کو رب ذوالجلال پورا کر کے دکھائیں گے۔ اگر پوری نہیں ہوگی تو سب سے بڑے منصب کے اوپر بیٹھ کے بھی اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ یہ چیز ہے تنگی ہوا کرتی ہے، یہ چیز بے سکونی ہوا کرتی ہے، یہ چیز بے چینی ہوا کرتی ہے۔ اگر قرآن سے اعراض ہوگا، دین سے اعراض ہوگا، قرآن کے اوپر عمل پیرا ہونے سے اعراض ہوگا، گپ شپ مقدم ہوگی، قرآن کو پیچھے چھوڑیں گے، رسم و رواج مقدم ہوں گے، قرآن کو پیچھے چھوڑیں گے، پھر بے سکونی آئے گی، بے چینی آئے گی، بے اطمینانی آئے گی، مختلف وبائیں آئیں گی، مختلف امتحانات آئیں گے، مختلف چیزیں رب ذوالجلال مسلط کریں گے، عذاب آئیں گے، اور یہ دنیا کے اندر ہے۔ لیکن آخرت کے اندر کیا ہوگا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، دنیا کے اندر تو بے سکونی ہے ہی ہے، لیکن آخرت کے اندر کیا ہوگا؟ اتنا بڑا قیامت کا دن، اتنا بڑا قیامت کا دن، اس دن کے اندر اعراض کرنے والے کے بارے میں خالق کائنات فرماتے ہیں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت والے دن اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، اندھا کر کے۔ وہ رب ذوالجلال کے دربار میں کہے گا کہ یا ربا لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اے اللہ میں اس سے پہلے تو دیکھا کرتا تھا، آج مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا؟ خالق کائنات کی طرف سے جواب آئے گا قال کذالک، ہاں ایسا ہی تھا، تو دنیا کے اندر بینا تھا، تو دنیا کے اندر دیکھا کرتا تھا، لیکن کذالک اتتک آیاتنا، تیرے سامنے میری آیات آئیں، تیرے سامنے میرا قرآن آیا، تیرے سامنے میرے دروس کی محافل آئی، تیرے سامنے میری کلاسیں لگی، میرے قرآن سیکھنے کی کلاسیں لگی، لیکن تو نے اس کلاس سے اعراض کیا، اس درس سے منہ پھیر کے چلا گیا۔ تو دنیا والوں کے سامنے تو اپنی ہر چیز کو سامنے مقدم رکھتا رہا، لیکن میری آیات آئیں، میرے احکامات آئے، تو نے ان کو پسے پش ڈالا، تو نے اپنے رسم و رواج کو مقدم کیا، فنسیتہا، تو نے میری آیات کے مقابلے کے اندر اندھے پن کا مظاہرہ کیا، فنسیتہا، اس جرم کی وجہ سے، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، آج تجھے میں رب ذوالجلال نے اندھا کر دیا ہے، تو روز قیامت یہ بندہ اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، یہ اس کی سزا کی ابتدا ہوگی، پھر اس کے بعد جہنم کی ہولناکیوں کا سامنا اس کو کرنا پڑے گا۔ یہ قرآن کریم اس کے خلاف حجت ہوگا، اس کا سامنا
اس کو کرنا پڑے گا، رب ذوالجلال سے دوری کا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے محرومی کا سامنا اس کو کرنا پڑے گا۔ اتنی ساری محرومیاں قرآن سے اعراض کرنے کی وجہ سے آج ہم اپنی خواہشات کی وجہ سے قرآن سے دور ہوتے چلے جائیں، اس کو سیکھنے سے دور ہوتے چلے جائیں، تو یہ ہم لوگوں کی بہت بڑی بدبختی ہے۔ تو اس بدبختی سے دور ہونا ہے، رب ذوالجلال کے ہاں خوشبختی پانے کے لیے اس کلام ربانی کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرنی ہے نا انشاءاللہ۔ تو آج اس مجلس سے یہ عہد لے کے جائیں، یہ سبق لے کے جائیں کہ اس قرآن کے ساتھ جو رب ذوالجلال نے بے مثال کتاب ہم لوگوں کو دی، لازوال کتاب خالق کائنات نے دی، ایسا انعام دیا کہ اس سے بڑا انعام اور کوئی نہیں ہو سکتا، جو رب ذوالجلال کا کلام ہے۔ یاد رکھیں محبوب خدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رب ذوالجلال کا انعام ہے، لیکن مخلوق کی صورت میں ہے، رب ذوالجلال کی مخلوق ہے، لیکن قرآن کریم رب ذوالجلال کی مخلوق نہیں، وہ خالق کائنات کی صفت ہے، وہ رب ذوالجلال کے اندر سے ہو کے آئی ہے۔ خالق کائنات کے پیارے محبوب نے ہمیں یہ بات باور کروائی، تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ وخرج من، قرآن کریم کے ساتھ وابستہ ہو کے تعلق بنا کے اس سے برکتیں حاصل کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ رب ذوالجلال کے اندر سے ہو کے آیا ہے، تو یہ رب ذوالجلال کی صفت ہمارے پاس موجود ہے، اس صفت سے متصف ہو جائیے، رب ذوالجلال کے ساتھ جڑ جائیے، رب ذوالجلال کو اپنا بنا لیجئے اور رب ذوالجلال کے بن جائیے۔ میں نے اپنا درد دل اب لوگوں کے سامنے رکھ دیا، اب رب ذوالجلال سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس درد دل کو حقیقت میں درد دل سمجھتے ہوئے قبول کرنے کی سکت اور طاقت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا، میرے آنسوؤں کا ہر قطرہ محبت کی نشانی ہے، میری یہ ڈانٹ، میری یہ ڈپٹ، میری یہ سخت کلمات، یہ